बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा। आने अब कैसा होगा पाकिस्तान, फितना फारिग, शानदार तरक्की का आगाज, अवामी रिलीफ, अब आगे क्या होगा जी। अब आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा टॉपिक से इलेक्शंस के तो अभी इंशाल्लाह ये शुरू हो गई है कंपेन। तो कुछ लोगों के मैं इंटरव्यूज़ भी करूंगा, कुछ आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तमाम हलकों के हवाले से, यानी जो रिपोर्ट्स होंगी और जो मेरा विजदान कह रहा होगा उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह शुरू कर देंगे हम नेक्स्ट वीक से ये। और जिस हलके में मैं हूँ, यहाँ की भी जो तमाम पार्टीज़ की क़यादत है वो बिल्कुल इम्पार्शियली उनके इंटरव्यूज़ करेंगे और उनको कवरेज भी देंगे, और यानी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो यहाँ पर जनाब ये था कि बस माइंड में एक आया कि मुझे बिल्कुल एक रिकॉर्ड पे, जबकि आज यानी तारीख़ है 15 तारीख़ है, तो मैं सुबह ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो यानी मुझे यानी हमें कुछ हौसला अफजा बातें भी करनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए यानी कौम को ये बताना चाहिए। ले जी, अब ऐसे है कि जैसा हालात का एक धारा कह लो चल पे है, तो यानी बज़ाहिर तो आपको ये देख रहा है कि बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उसमें बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिए गया, अब वो आज़ाद के तौर पर चलेंगे और उनका जो इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बहाल किया गया और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कालअदम करार दिया गया। तो डेफिनेटली इस पर लोग तनकीद भी करेंगे, अच्छा कोई तारीफ़ भी करेगा, अच्छा कोई बैलेंस्ड बात भी करेगा, तो ये तो सिलसिले चलेंगे। अब हमें देखना ये है जनाब के जो आगे जो आने वाला पाकिस्तान है इलेक्शंस के बाद वो कैसा है, ठीक है जी। तो अब उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में आपको पता है कि एक तरक्की के अदवार शुरू हुए थे ज़ियाउल हक के जाने के बाद, और फिर जब यूनैजो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो बीबी शहीद आई, फिर मियाँ साहब आए, फिर बीबी शहीद आए, फिर मियाँ साहब आए, फिर इक़्तिदार पर नाजायज़ तौर पर परवेज़ मुशर्रफ ने कब्ज़ा कर लिया, जिसके ख़िलाफ़ अभी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया कि वो सेठ फ़कार साहब वाला केस वो उन्होंने बहाल कर दिया, अब सज़ा भी बहाल कर दी, और 2008 तक उसको निकालते और जिस तरह पाकिस्तान में सोसाइटी यानी पोलराइज्ड हुई, जिस तरह यहाँ पर दहशत गर्दी आई, जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, और जिस तरह इंतकामी कार्रवाई कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ की गई, पूरी कौमी क़यादत के ख़िलाफ़, लेकिन आखिर डिक्टेटर को भागना पड़ा। और फिर जमहूरियत जो शुरू हुई 2008 में, गिलानी साहब आए तो उन्होंने भी पकड़ करना शुरू की, ठीक है जी, बेहतरी की तरफ गए। तो कौमी मुजरमों ने फिर वो जनाब एक ले आए, और वो एक ख़त वाला चक्कर जो स्विस अकाम को लिखना था, तो जो अदालत में बैठे हुए जो टोला था उसने गैर आइनी तौर पर गिलानी साहब को फारिग किया, ठीक है जी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी मैं फिर ये बात करूँगा कि उसमें उनका वो जो रोल था, मैं ये समझता हूँ दुख के साथ बड़े कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या एक जो जमहूरी लीडर करते हैं शायद वो नहीं, यकीनन वो नहीं था। और उसके बाद जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो आपको पता है कि फिर पाकिस्तान के मुजरमों ने जिस तरह अपने कठपुतलियों के ज़रिए धरने, एक वो बाबा जी भी आंदे सन जेडे कब्रां खड़दे सन, फिर जिस तरह जनाब वो मॉडल टाउन वाला एक चक्कर किया गया, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर जिस तरह वो जमहूरी हुकूमत को यानी हिलाने की कोशिश की गई, और जो मुल्क के महकमों में बैठे हुए भी दस्तूरी मुजरिम जिस तरह उन्होंने कार्रवाइयाँ डाली, जिस तरह उन्होंने इस फितने को यानी परवान चढ़ाया, यानी आपको पता ही है। तो उसके बावजूद जनाब जो यानी 5 साल दौर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और उससे पहले पीपल्स पार्टी का, उन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर करवाई, सूबों के अंदर जो असासी महरूमी था उसको ख़त्म किया, NFC वार्ड और बड़ा ज़बरदस्त किया। उसके अलावा डेवलपमेंट भी हुई। अच्छा, जो मुशर्रफ सत्यानाश मीशत का करके गया था मसनूई तरीके से उसने जो रोकी हुई थी, फिर उसको उन्होंने नेगोशिएट किया बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ। और फिर मियाँ साहब जो ग्रोथ उनको शायद 2 पे मिली थी, तो वो करते करते 6 पर ले गए थे, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आने वाले दौर में दुनिया की जो 24 बड़ी मईशत हैं उनके अंदर आएगा, और एक वक्त पर जाकर जो यानी वो जो 20 बड़े मुल्क हैं माशी तौर पर उनमें पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तान की दस्तूरी मुजरमों ने फिर जिस तरह जनाब पनामा में से कामा निकाला, और अब वो भुगत रहे हैं, आगे वो भुगतेंगे, ठीक है जी। एक बंदा कटहरे में आएगा, आपने देखा है। और उसके बाद जो 4 साल दौर था, 3.5 साल दौर तबाही प्रोग्राम,
اس نے ملک کی جو معیشت کو تباہ کیا، جو اخلاقیات کو، جو سفارتکاری کو، ہر ایک چیز کو، پھر اس مصیبت سے جان چھڑاتے چھڑاتے ابھی بھی اب کل کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ڈیفینیٹلی بٹوین دیٹ ٹائم پاکستان کی ریاست اور جو قومی قیادت ہے، جس میں زرداری صاحب، میاں صاحب اور تمام ساری دستوری قیادت جو ہے یعنی انہوں نے ٹھان لی، انہوں نے ایک ذمہ داری بھی اٹھائی اور ایک کٹ پتلی کو بھیج کر 16 ماہ کی جو حکومت لی، اس میں ڈیفینیٹلی مشکل حالات تھے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ جس طرح انہوں نے کام کیا یعنی وہ قابل تعریف ہے، اور پھر یہ جو حکومت آئی ہے، نگران حکومت آئی ہے، اور اس کے بعد معیشت میں اسٹیبلٹی آنا شروع کی۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے بڑا زبردست بارڈر پہ یہ جو بارڈر پالیسی کی اور ڈالر کی آمد و رفت، اس کے علاوہ ایک دو اور بڑے زبردست قسم کے انہوں نے جو یعنی فیصلے کیے ہیں، یہاں سے جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھیجنا، اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقین دلانا کہ پاکستان جمہوریت پر چلے گا، دستور پر چلے گا، اور عملی طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جو ریاست کی ایک جو کوشش، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دستوری مجرموں نے جس طرح کے کھلواڑ عدالتوں میں کھیلے، سڑکوں پہ کھیلے، جس طرح کا حساب پچھلے یعنی 5 سال میں اسپیشلی رہا ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی معیشت گری۔ ٹھیک ہے جی، جو اب یہ یعنی سنبھلنا شروع ہوئی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ولاگ کیا تھا چیف آف دا آرمی اسٹاف، نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب معزز جسٹس فائز صاحب اور قائد صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، محترم زرداری صاحب اور ساری جمہوری قیادت کے ساتھ، اور اس میں میں نے کچھ خد و خیال بتایا تھا کہ جو آنے والا وقت ہے 2024 کا، اس میں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ساری میں نے باتیں بتائیں کہ کس طرح انویسٹمنٹ آئے گی، کس طرح پاکستان جمہوریت کے چلے گا، اور جو 2024 کا مڈ ہوگا وہاں سے پاکستان کی معیشت بوسٹ کرنا شروع کرے گی۔ 2024 کا مڈ سے مراد ہے 6واں مہینہ، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ مئی جون۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں کب کہہ رہا ہوں، یہ میں آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پھر نواز شریف صاحب کی جو یاترا تھی عرب کی، اور باقی چائنا اور باقی ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن تھا پوری ریاست کے یعنی ذمہ کا، کہ مستقبل میں ہم نے جا کے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے۔ تو اب جناب یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ ملک کے اندر جو یعنی فتنہ فتور یہ جو معاملات چل رہے تھے، وہ تو جناب چل رہے ہیں، تو وہ چلتے رہیں گے، کہ بھی چلتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹے موٹے، لیکن زیادہ اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا وہ کافی حد تک وہ معاملات جو ہیں جناب وہ یعنی فارغ ہو گئے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈالر کی قیمت ہے یہ الیکشن سے پہلے کم ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں کچھ کم ہوں گی، اور پھر ایک جمہوری حکومت آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ود ان نو ٹائم، کچھ مہینوں میں ہی اور کچھ دنوں میں ہی، کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ معاشی اشاریہ اوپر، ڈالر نیچے، معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ یعنی بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہاں پر جناب یعنی ڈفرنٹ قسم کے جو کام ہیں جناب وہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جناب کہ یعنی ملک کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور جو جمہوری قیادت ہے، جو جمہوری قیادت ہے کہ وہ کس طرح ملک کو یعنی لے کر یعنی آگے جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کے 2024 کا مڈ، پھر 2024 کا اینڈ، اور جو 2025 کا سٹارٹ اور جو مڈ ہوگا، وہاں پر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جناب آپ کو نظر آئے گا۔ جمہوری حکومت وہ جو بارٹر سسٹم ہے وہ یعنی آلریڈی چل بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 6 سے 7 جو ممالک ہیں جناب، ان کا وہ ایک اکنامیکلی بلاک آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کو ملک میں ایک بالکل سموتھ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے یعنی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ آپ کو سارے ادارے، جیسے ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ کل جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس میں پی ٹی آئی صاحب کی ایک وکیل نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، تو قاضی صاحب نے بڑا جناب برملا کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے فوج کہہ رہے ہو تسی، پہلے جو کچھ ہوتا رہا میں آپ کو پوری ذمہ دار، یعنی قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم یہ الزام نہیں لگانے دیں گے، کیونکہ جناب پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ بالکل اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کام کر رہی ہے اور کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی، اس لیے آپ غلط یا جھوٹا الزام جو ہے وہ نہ لگائیں۔ تو میں آپ کو ایک بڑے جو ذمہ دار آپ کے ملک کے بڑے ہیں، تو وہ ایک رسپانسبل سیٹ پر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ پوری ریاست جو ہے ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کر رہی ہے اور عمل کرنے جا رہی ہے. تو جناب اس میں آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر جو یعنی یہ میں بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ انڈیا بھی آپ کے اس اکنامیکلی یعنی ہب میں آئے گا, اور پاکستان میں جیسے یعنی زراعت کے معاملات ہیں جس میں قطر, سعودی عرب اور چائنا اور کچھ اور ممالک ہیں, ڈیفینیٹلی وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور وہاں کا پاکستان کا وہ لینڈ جہاں پر یہ یعنی ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ تو ضرور ہوگا جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا, بٹ آنے والے 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ذریعہ جناز سے لے کر ہر ایک چیز میں خود کفیل ہو جائے گا. تو یہ اسی طرف معاملات یعنی آگے جا رہے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو یعنی نظر آئے گا سائنس, ٹیکنالوجی اور ایون پیٹرولیم میں آپ کو بہتری یعنی نظر آئے گی آئندہ یعنی 1 سال کے یعنی اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈسٹری گروم کرتی نظر آئے گی. پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کو 2026 کے مڈ میں یعنی 8 کو کنٹرول ٹچ کرتا ہوا یعنی آپ کو نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ دیر ول بی نو فتنہ فطور, جو بھی حکومت بنے گی ٹھیک ہے جی وہ 5 سال پورے کرے گی, اور اس کے علاوہ جو اگلی ٹرانزیکشن ہوگی وہ بڑے جناب آرام کے ساتھ. ریاست کے اندر نو فتنہ نو فطور, جڑے فطورین وہ جناب ٹھپے جا چکے ہیں, باقی رہی سی کسر یہ یعنی الیکشنز کے بعد یعنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد یہاں یعنی ملک کے اندر جو صرف ڈسکشن ہوگی وہ صرف ترقی کی ڈسکشن ہوگی, اور ساری جمہوری پارٹیاں تمام ادارے ایک پیج پر ہیں, ایک پیج پر ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2000 یعنی یہ میں بہت پہلے کہا 2024 کا میں نے مڈ کہا تھا کہ یعنی آج سے 6 ماہ پہلے. تو اب جناب جو سروے یا جو تجزیہ آ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے مڈ میں مہنگائی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس عاجز نے یعنی 6 ماہ پہلے آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیا تھا. تو جناب یہ کہ انشاءاللہ 2024 اور پھر 2025 اور 2026 میں پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا 26 کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے 30 نومبر یاد کریں میں نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ جو جمہوریت کی راہ پر مکمل طور پر آ چکا ہوگا. آج ساتھ ٹرانزیکشن پھر ہوتے 4-5 سال لگتے ہیں ڈیفینیٹلی. آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک بڑا ایک پیار محبت اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اداروں میں حکومت میں آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, اور پرانی چیز آپ کو کوئی ریپیٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوگی. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. آئی ایم شیور اس میں کافی میں نے خاموش پیغام بھی دیے ہیں, اور آنے والے دنوں کی آپ کو میں نے یعنی بالکل پرفیکٹ وہ بات بتائیے جو انشاءاللہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ یہ جتنے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور سب کو ہمت ہدایت اور یعنی اچھے راستے پہ چلائے کہ ہم سب مل کر اپنے پاکستان کو دنیا میں یعنی بہتر طریقے کے ساتھ لے جائیں. پاکستان بناؤ مہم میں آپ میرا ضرور ساتھ دیجیے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کے کر لو جناب. میرا ویلاگ آپ لوگوں کیوں عوام کو ایک امید کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تو کائنڈلی آپ بھی میرا اس میں ساتھ دیں. انشاءاللہ بڑا زبردست ترقی ہوگی اور پاکستان خوشحال ہوگا. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک سے.